فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کنسنسس ہے، اگر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے تو اے پی سی بلانی نہیں چاہیے. بہت ساری پارٹیاں ایوان کے اندر ہیں، بہت ساری ایوان سے باہر بھی ہیں. اے پی سی بلانے سے ایک جوائنٹ پوسچرنگ ہوتی ہے، دنیا کو بھی نظر آتی ہے. وہ بھی نہیں سمجھتا کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پارلیمان ہے، پارلیمان کا فورم بنتا ہی. بہت ساری پارٹیز وہاں پہ نہیں. میں آپ کو گزارش تو کر لینے دیں مجھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان بنتی ہی اس وجہ سے ہے کہ الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ پارلیمان میں آئیں. ایگزیکٹو کو اسی لیے چوز کیا جاتا ہے پارلیمان میں کہ وہ اپنے ڈیسیجنز جو ہیں وہ کوئی ریفرینڈم کے ذریعے نہ کرے، وہ ڈیسیجنز جو بولڈ ڈیسیجنز جو ٹائملی ڈیسیجنز کرنے ہیں اسی وقت کرے. یہی ہائرارکی ہے. لیکن اے پی سی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اور میں درخواست بھی کروں گا، میری ملاقات ہوگی تو میں تمام وہ لوگ جو اس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں ان کو کہوں گا کوئی حرج نہیں، اے پی سی بلا لیں. لیکن اے پی سی کا بھی ایک تھیٹر ہے. اے پی سی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عمران خان صاحب کو سامنے لانے کے لیے کہ جب اے پی سی کی بات ہو جائے گی اور ہم دعوت دے دیں گے تو بولیں گے عمران کو لائیں. وہ کہیں گے بھائی وہ تو جیل میں ہیں، آپ نے تو کہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کا اکٹھ ہوگا تو سیاسی جماعتیں اب آ جائیں. تو وہ کہیں گے ہم تو نہیں آتے. پھر 3 دن یہ تھیٹر چلتا رہے گا کہ وہ جو آدھے لوگ اندر گئے تھے وہ ایجنٹ تھے اور جو آدھے باہر رہ گئے تھے وہ کون تھے، اور اندر جو گئے تھے وہ کس کے ایجنٹ ہیں، اور اندر وہ کیا بات کر کے آئے اور باہر نکل کے کیا جھوٹ بولا ہے. پھر وہ نوک جھوک شروع ہو جائے گی. جو اصل بات ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے یا جو ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، جو گیدڑ بھپکیاں ہیں، وہ بات سیکنڈری ہو جائے گی. روز شام کو تھیٹر یہ چلے گا کہ بھئی آپ بتائیں انہیں نکال کے کیوں نہیں لاتے، انہیں یہ کیوں نہیں کر دیتے. اگر یہ سنسیئرٹی ہے تو میں نے جیسے پہلے کہا کوئی اعتراض نہیں ہے. جماعتیں سیاسی آنا چاہتی ہیں، سیاسی جماعتیں اگر یہ کام کرنا چاہتی ہیں تو آ جائیں، لیکن اسے سیاست کے طور پہ استعمال نہ کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی تک جتنی بھی آپ کو اپوزیشن نے بیانات دیے ایک تو انہوں نے بھی اس پہ ایشو پہ سیاست کی نہیں. آپ ازیوم کریں وہ سیاست کریں. میں نے تو آپ کو نہیں میں نے آپ کو راستے میں کہا تھا، غالباً آواز نہیں آئی. میں نے تو کہا کہ اس وقت سب متفق ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں سب کو اکٹھا کریں، یک زبان کریں. میں نے کہا سب یک زبان ہیں. ابھی تک کوئی آواز ایسی نہیں آئی کسی بھی حوالے سے جس میں کسی نے کہا ہو کہ پاکستان غلط ہے. پھر آپ کو خدشہ کیوں ہے کہ وہ اس کے اوپر یہ سیاست کریں گے؟ 5 دفعہ کر چکے ہیں. آپ کے پروگرام میں 50,000 دفعہ آ چکا ہوں. نیگوشیشنز کے حوالے سے آ چکا ہوں، اے پی سی کے حوالے سے آ چکا ہوں، بائیکاٹ کے حوالے سے آ چکا ہوں. آج ملیں گے، آج ملاقات ہوگی، اب آئیں گے، اب نہیں آئیں گے، اب آئیں گے اور آخر میں نہیں آئیں گے. ابھی پچھلے دنوں یہ پورا، یعنی وہ کس وجہ سے آنا ہے وہ کسی کو یاد نہیں رہی، کس وجہ سے اے پی سی ہونی تھی. یہ یاد ہے کہ آئیں گے نہیں آئیں گے، آئیں گے نہیں آئیں گے. آخر میں ایک دن ایک صاحب نے کہہ دیا ہم نہیں آئیں گے. اب کسی کو نہیں پتا، کوئی کہہ رہا ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا، کسی نے کہا نہیں کہا تھا، کسی نے کہا کہ ان کی شمشیرہ نے کہا، کسی نے کہا نہیں کہا تھا، کسی نے کہا ایک بیرسٹر صاحب نے کہا تھا، دوسرے نے کہا دوسرے. جو ابھی تک جو اپوزیشن ہے وہ اس ایشو کے اوپر سیاست نہیں کر رہی، حکومت کے ہر ایشو کو انڈورس کر رہی ہے، ہر اسٹیٹمنٹ کو انڈورس کر رہی ہے. لیکن آپ کا خیال ہے اگر آپ اے پی سی بلائیں گے تو وہ سیاست سینیریو بنایا نا، آپ نے جو سینیریو بنایا ہے وہ تو آپ نے یہ سینیریو بنایا نا کہ یہ سیاست کریں گے. پورا میں نے ان کو تو کہا نہیں، یہ تو میرا بھائی ہے، اس وجہ سے ان کو تو میں زبردستی پکڑ کے لے جاؤں گا. یہ مجھے پتا یقین ہے، اور یہ ہمیشہ جو بات چل رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مجھے ان پہ کوئی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ یہ ہوا ہے ابھی تک کہ سینسٹیو معاملات میں جو معاملہ ہے وہ رہ جاتا ہے اور ایک نئی طرز کی سیاست شروع ہو جاتی ہے. اور میں یہ آپ کے پروگرام میں برملا کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. حرج کیا ہے؟ آ جائیں. یہ میں پیغام لے جاؤں گا کہ جی واقعی پی ٹی آئی جو ہے، بالخصوص پی ٹی آئی، بیکاز تھیٹر تو پی ٹی آئی سے شروع ہوتا ہے، باقی تو سب آ ہی جاتے ہیں. تو بالخصوص پی ٹی آئی اگر آج یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بڑے اہم رکن رہے ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی فواد صاحب بھی اور دیگر رہنما بھی، ہمارے وہ دیگر جو دوست ہیں، بیرسٹر صاحب جو صدر ہیں، علی ظفر صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اگر یہ سارے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں تھیٹر کریں گے، آپ آئیں، تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. جی فیصل صاحب آپ کو دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے خدشات ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. کیوں نہیں؟ وہ سلمان راجہ ہوں، گوہر ہوں، ہماری پارٹی کے سارے اکابرین ہوں، ان سب نے انڈیا کے خلاف یک زبان ہو کے اسی لب و لہجے میں بات کی ہے جو کہ اس وقت جس کے یہ حالات متقاضی ہیں. ہم نے
جب یہ بات ہندوستان کی پاکستان کی سالمیت کی آتی ہے تو پھر بھول جائیے. پھر میں اگر سیاسی تانا زنی پہ آؤں گا تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے رہنما میاں نواز شریف صاحب اور آپ کی سی ایم اس انتہائی امپورٹنٹ موقع پہ خاموش کیوں ہیں؟ ان کی زبان سے ایک لفظ ہندوستان کے خلاف کیوں نہیں نکلا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ شہباز شریف آپ کی حکومت کا ایک وزیر اعظم ہے، آپ کی پارٹی کے سربراہ میاں نواز شریف ہیں اور 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر آپ کو شکوک و شبہات ہیں تو وہ اب کی حد تک ہو سکتے ہیں. when it comes to پاکستان انہوں نے ہمیشہ پازیٹو آواز لگائی ہے. ان سے زیادہ محب وطن پاکستانی لیڈر جو ہے وہ دنیا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی آیا ہے یا ہو سکتا ہے. ہمیشہ پاکستان کے لیے انہوں نے آواز بلند کی ہے. آپ اے پی سی میں ان چیزوں کو جو ہماری اور آپ کے اختلافات ہیں وہ ہیں اور وہ رہیں گے، اور ہم ان کو بالکل پیچھے بیک برنر پہ صرف اسی صورت میں ڈالیں گے جب ہندوستان پاکستان پہ حملے کے لیے چاہے گا. تو یقین محکم رکھیے گا شاید میں آپ سے بھی آگے بڑھ کے اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوں گا جو بھی میری ایک استطاعت ہے. آپ کی گفتگو اس وقت جو ہے اس سے ہمیں ایک کنسنسس ہوتا ہوا نظر نہیں آتا بلکہ اس میں تقسیم کا ایک عنصر نظر آتا ہے. حکومت کی گفتگو یہ نہیں ہوتی ان موقعوں کے اوپر. آپ جیسے بھی ہیں آپ حکومت تو ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذمہ داری ہر حال آپ کی ہے. آپ عمران خان صاحب کو یہ کہتے ہیں، سلمان راجہ، فیصل چودھری، گوہر سمیت پی ٹی آئی میں سے کوئی ایسا شخص قداور نہیں ہے جو کہ عمران خان صاحب کی آواز کا مقابلہ کر سکے.